یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ قائد اعظم کے افکار کی نہ صرف آئینہ دار ہے بلکہ اس کی ایک عملی شکل ہے۔ قائدین جو اس جد و جہد میں ان کے ساتھ شریک تھے انہوں نے اس قرارداد کو ثبت کر کے اور پھر اسے آئین کا حصہ بنا کر قائد اعظم کے افکار کو پاکستان کے تصور کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ قائد اعظم کے افکار کا پاکستان کیا تھا؟ قائد اعظم ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے۔ اس وقت حکومت برطانیہ سے کہتے ہیں میننگ دیئر بائی غلامانہ نہیں، دوستانہ رشتہ چاہتے ہیں، اور پھر تو تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں پھر مسلمانوں کو، مسلمز کو، کہ آپ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے، آپ کو ہر صورت اپنی ہی طاقت پر اعتماد کرنا ہوگا۔ عالمی مسائل ہم کسی کے انفلوئنس اور کسی کے دباؤ میں نہیں بلکہ دیانت اور عدل اور انصاف کے اصولوں کے مطابق طے کریں گے۔ غیر ملکی امور میں نہ مداخلت کریں گے نہ مداخلت ہونے دیں گے۔ قائد اعظم واضح طور پر اسلامی فکر کے علمبردار تھے اور انہیں اپنے عقیدہ اسلامی پر کسی جگہ بھی کبھی معذرت خواہی کا رویہ نہیں اڈاپٹ کیا۔ وہ کبھی معذرت خواہ نہیں تھے، وہ بولڈ تھے، جرأت مند تھے، کلیئر ہیڈڈ تھے، ان کو کلیئرٹی تھی، ان کے اندر کنوکشن تھی، کمٹمنٹ تھی، کلیئرٹی تھی، کریج تھی، اور وہ جرأت کے ساتھ اپنے عقیدہ اسلامی اور اس فکر اسلامی کے مطابق ہر موقع پر اپنی بات کرتے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک سپیچ میں قائد اعظم کو اور امت پاکستانی مسلمانوں کو شہنشاہ اعظم اکبر اعظم کی مثال دے کے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کے لیے آپ اکبر اعظم کے نمونے کی پیروی کریں، جس طرح انہوں نے آزادی اور رواداری کا نمونہ پیش کیا۔ دیر اینڈ دین جب قائد اعظم اس تقریر کے جواب میں اپنی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو قائد اعظم کبھی معذرت خواہ نہیں تھے۔ انہیں اپنے عقیدے کے عقیدہ اسلامی ہونے پر نہ کبھی شرم تھا، نہ کبھی کوئی افسوس تھا، نہ کسی قسم کا کوئی کمپلیکس تھا۔ کھڑے ہو کے انہوں نے جواب دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ خیر سگالی اور رواداری جس کا اظہار اکبر اعظم نے غیر مسلموں کے لیے کیا وہ آج کی تاریخ نہیں ہے۔ قائد اعظم نے کہا اس کی ابتدا 15 صدیاں قبل ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوئی تھی۔ انہوں نے یہودیوں اور مسیحیوں کو فتح پانے کے باوجود ان سے حسن سلوک کیا تھا، اور آپ نے ان کے دین اور ان کے عقائد کے بارے میں انتہائی رواداری، لحاظ اور احترام کا اظہار کیا تھا۔ اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اسلام جہاں بھی انہوں نے حکومت قائم کی شرافت اور انسان دوستی کے انہی اصولوں سے بھری پڑی ہے، اور ہم اسلام کے انہی زرعی اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا لہٰذا ہمارے لیے عوام کو خوشحال اور فارغ البال بنانے کے لیے قطعاً مغرب کے اقتصادی نظام کے نظری اور عملی طریقے کی پیروی کرنا ہمارے لیے بے سود اور بیکار ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نئی راہ عمل اختیار کریں اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کریں جو انسانی اخوت اور سماجی انصاف کے صحیح اسلامی نظریات پر قائم ہے، اور اس طرح ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کر دیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اور عالم انسانی کو امن کا وہ تنہا پیغام جو اسلام نے دیا ہے وہ دیں، اور یہ واضح کر دیں کہ انسانیت کو تباہی سے صرف اسلام کا پیغام امن بچا سکتا ہے۔ قائد اعظم اپنے اراکین کونسل ممبرز کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر ممبر آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرے اور اس سلسلے میں خود کو کسی پابندی میں جکڑا ہوا نہ سمجھے۔ پھر قائد اعظم ایک پوری گلوبل کمیٹی آف نیشنز میں، اقوام عالم کی سوسائٹی میں مل جل کے باعزت برابری کے ساتھ باعزت زندگی بسر کرنے اور باہمی انٹریکشن کے اصول وضع کرنے کے لیے ایک بات کہتے ہیں ہم عالمی امن کے قیام میں دوستانہ حیثیت سے مکمل تعاون کریں گے، مگر ہماری صرف ایک شرط ہے اور ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ کہ ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق دینا چاہتے ہیں۔